جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہم ٹیلی فون کال لیں، شاہد دستگیر خان صاحب، یہ پارٹی کے لیڈر یہاں پر آتے ہیں یا رہنما یہاں پر آتے ہیں، جو یہاں کی سیاسی جماعتوں کی شاخیں ہیں ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ لیڈروں کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہ خوش باش ہو کے بڑا کامیاب دورہ کیا، یہ یہاں کے پارٹیوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچتا ہو، ان کی کوئی تربیت ہوتی ہو یا ان کے سر پہ کوئی دستار فضیلت سجائی جاتی ہو؟ بہت اہم سوال، یہ ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پارٹیوں کی ضرورت ہے؟ پاکستانی یہ تو این آر او کی طرح ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں آپ. نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے. جی اور چلیے آپ ہی جواب دیں. میں جواب دیتا ہوں اس کا. بالکل یہاں پارٹیوں کی ضرورت تھی. جب پاکستان میں ڈکٹیٹر آیا کرتے تھے، ماشاء اللہ ہوتا تھا جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور جلا وطن یہاں بہت پیپلز پارٹی کے تو بے انتہا، پیپلز پارٹی نے اس کی شروعات کی تھی اور بہت ضرورت تھی. ٹھیک. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر ضرورت ہے، پوائنٹ نمبر 1 چلے مان لیتے ہیں ضرورت ہے، حالانکہ ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کردار کے اس کا کوئی رول ہونا چاہیے اور مثبت رول ہونا چاہیے. لیکن جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ برطانیہ میں تحریک انصاف کے کوآرڈینیٹر کہلائیں یا صدر کہلائیں، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کی، ان کی خواہشوں کو کہاں لے جائیں؟ ہر پارٹی کے جو ورکرز ہیں اور عہدیدار ہیں، خاص طور سے جو عہدیدار ہیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی امیج کو اچھے طور پہ پیش کیا جائے. اس کے لیے انہیں پارلیمنٹ کے یہاں جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اپنی پالیسیز بتانی چاہیے، جن پہ جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں. تو پاکستان کی جو برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پاکستان ایز اے ملک اس کے حوالے سے بھی انہیں ایک حکمت عملی طے کر کے، تاکہ پاکستان کی جو بھی، اور خاص طور سے وہی 3 باتیں جو ہیں، فارن پالیسی، ڈیفینس، سیکیورٹی ایٹسٹرا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں استقبالیہ اوورسیز پاکستانی کیا امیج بہتر کریں گے اگر وہاں جو چلانے والے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہو؟ اگر وہ ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں تو امیج خود ہی بہتر ہو جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل میں اس سے متفق ہوں، لیکن بیڑا غرق کرنے کی ایسا نہیں ہے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا، سنسیئر ہیں وہ لوگ، لیکن ان میں یہ ایک تو ایک دوسرے کو بلیم کرنا جو ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت چلانے والے ہیں وہ بڑے خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، لیکن کمپیٹنس نہیں ہے نا. وہ کوشش ان کی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی سیاسی ایک صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، اور جن لوگوں کی ہوئی ہے، اور ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی زیادہ اچھی طرح سے. لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدے سے ہٹا دیا. ایک شیڈو کیبنٹ بنائیں. اپوزیشن کا کام یہ ہے لوگوں کو پتا چلے کہ جب نیکسٹ الیکشن آئے گا تو یہ عہدیدار ہوں گے. تو یعنی ہر پارٹی کو اپنے اندر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ ریفارمز ہو جائیں گے تو یہاں بھی ان پارٹیوں کا رول مثبت نظر آئے گا، جو بجائے اس کے کہ استقبالیہ پارٹیاں ایئرپورٹ پہ گئے یا کوئی عشائیہ کر لیا اور کوئی نوٹس تک نہیں لے رہا ہوتا جب اور کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. اس طرح سے کوئی آپ کی پاکستان کی بھی امیج کوئی نہیں بن رہی، اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کوئی امیج نہیں بن رہی. سندھو صاحب، ابھی انہوں نے کہا کہ مخلص تو ہیں یہ حکمران، لیکن تربیت کی کہیں کمی ہے. ماننے کو تیار ہیں آپ یہ بات؟ ان کی سب سے بڑی مثال عمران خان خود ہیں. جی. پہلے تو میں ان کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ پارٹیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے، پر جو لوگ چاہتے ہیں ان کو آپ یہ حق ڈینائی نہیں کر سکتے. ہماری ایک خواہش ہے، ہمارے ایک جذبہ ہے، اس کے تحت ہم ایک معاملہ کر رہے ہیں. یہاں بھی ہمیں پارٹیسپیشن جو ہے وہ بالکل کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ووٹنگ کا حق بھی ہونا چاہیے. نہیں، پارٹیوں کو کیا فائدہ؟ آپ مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں یا مسلم لیگ نون سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہے، ملک کو کیا فائدہ ہے، یا آپ کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ 2 دفعہ مسلم لیگ نون یو کے نے مسلم لیگ کی قیادت کو پلیٹ فارم دیا، ایک ریسنٹلی اور ایک اس سے پیچھے. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی سلسلہ ہے، عمران خان صاحب کا بھی یہی سلسلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات، شاید یہ اس لیے ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ کبھی ان کی قیادت کو جیلا وطنوں کے یہاں آنے کا موقع نہیں ملا. ان کے پاس ابھی سیٹ کوئی نہیں ہے. جب یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو سچویشن جو ہے وہ واضح ہوگی. مجھے دیکھیں جی 2-4 باتوں پر ضرور اعتراض ہے. موریثی سیاست پہ اعتراض ہے، جی ٹھیک ہے جی، اور پھر جاگیردارانہ نظام پہ اعتراض ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا ہے اور وہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ان چیزوں کا بھی جمہوری عمل کا پروسیس جو ہے وہاں بھی شروع ہونا چاہیے. ایک بات اور ضرور ہے کہ جمہوریت ایک اعظم نہیں ہے. جمہوریت نے آپ نے بش دیا، بورس جیلسن دیا، آپ کو زرداری دیا، گیلانی دیا. تو یہ
سسٹم ہے جو مین میڈ سسٹم ہے، اس میں فلاز ہیں. یہی جمہوریت ہم آنے والے دنوں میں حمزہ شہباز دے گی، یہی جمہوریت آنے والے دنوں میں بلاول زرداری دے گی. میاں محمد نواز شریف کے کوئی اولاد جو ہے وہ پالیٹکس میں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے بھائی وزیر اعلیٰ تھے، ان کے بھائی عباس شریف قومی اسمبلی کے ممبر تھے. پورے شہباز صاحب اپنے میرٹ پہ، اپنے کام پہ موجود ہیں پنجاب میں. عباس شریف صاحب ایم این اے بنے، وہ کس میرٹ پہ بنے؟ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے جو بہتر وزیر اعلیٰ پاکستان میں ابھی موجود نہیں ہے. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں، ان کی اپنی ایک جد و جہد ہے. یہ جب جلا وطن ہوئے اور وہ اپنے میرٹ پہ وہاں آئے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنی وہاں محنت کی ہے، وہاں فائٹ کی ہے پارٹی کے لیے، مصیبتیں صحیح ہیں، اور وہ الیکشن میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں. کوئی انہیں فوزیہ وہاب کی طرح امپوز نہیں کر دیا گیا یا رحمان ملک کی طرح امپوز نہیں کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ وہاں ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں اور اس تعلق کی بنیاد پہ انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. اس پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں. تربیت ان کی اپنے گھر سے ہوئی، اپنی پارٹی سے ہوئی. خان صاحب وقت بہت تھوڑا سا ہے، اتنا فرما دیجئے کہ یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں، ایک مین فگر نکال دیں تو پارٹیاں دھڑام سے نیچے گر جاتی ہیں. عمران خان صاحب نہ ہو تو کوئی تحریک انصاف نہیں، شہباز شریف یا نواز شریف نہ ہو تو یا ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں. ان سب خاندان کو کیا وجہ متبادل قیادت اپنے خاندان کے علاوہ کہیں سے پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں؟ بہت غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب انتظار کریں اپنے بچوں کے بڑے ہونے. اور میں اس پہ تو کوئی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں جمہوریت ہو اور پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے بالکل نہیں سوچ رہے. میں پارٹیوں کے یہاں ہونے پہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا. کوئی مثبت کردار، مؤثر کردار ہونا چاہیے، مؤثر اور کردار ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام جائزہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ان لوگوں سے معذرت جن کی ٹیلی فون کالز نہیں لے سکے. اب اپنے میزبان فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.